کہ قتل بھی فساد ہے، اس کا بھی گناہ بہت بڑا سخت ہے، اس کی وجہ سے جو معاشرے کے اندر فساد پیدا ہوگا، اللہ کہتے ہیں یہ جو مثال ہے ایسی نا، جسم پر پھوڑا نکل آئے، جسم کے اوپر حکیم جو کسی کا بازو کاٹ دیتے ہیں، کسی کا پاؤں کاٹ۔ سورۃ البقرہ کی ابتدائی 5 آیات میں نے بتلایا ایمان والوں کی صفات کا تذکرہ ہوا۔ کل جو 2 آیتیں پڑھی گی ان میں ایمان کے مقابلے میں کفر ہے، اور کفر کا جو اعلیٰ درجہ ہے، جو سر عام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیے کرتے تھے، ان کے بارے میں اللہ نے 2 آیتیں اتاری، 2 آیتوں کا ان کے اندر حکم بیان کیا۔ اس کے بعد اگلی 13 آیات میں آج کے سبق اور کل کے سبق میں یہ جو آیتیں آئیں گی، یہ کفر کا ایک انتہائی غلیظ طبقہ منافقین، ان کے بارے میں اس کے اندر احکامات نازل کیے گئے۔ کل چونکہ کچھ حضرات نہیں تھے تو جو آیتیں ہماری کل کے سبق میں پڑھی گئی ہیں میں اس کا ترجمہ دوبارہ کر رہا ہوں، اس کا ترجمہ سنیں، اس کے بعد ہم آج کے سبق کی طرف جانب بڑھیں گے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان کے اوپر، انذرتہم ام لم تنذرہم، آیا آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، یہ برابر ہے ان کے لیے۔ لا یؤمنون، وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں، اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق نہیں دینی، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ آگے فرمایا وجہ کیا ہے؟ فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، مور لگا دی اللہ نے علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ ان کی آنکھوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے، وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے، ایمان کی طرف اور لوگوں کی طرف بلانے والی جو آیات ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، اس کی جانب غور نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان لوگوں کے لیے عذاب ہے عظیم، بہت بڑا۔ یہ ہے 2 آیتیں جو کفر کے متعلق ہیں۔ اب آج کے سبق کی جانب بڑھیے۔ اب تیسرا طبقہ اور تیسرا طائفہ اور جماعت جو منافقین کی جماعت ہے، جو سب سے بری جماعت ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العزت ان کے پول اور ان کے اندر کی حقیقت ذکر کر رہے ہیں۔ ترجمہ دیکھیے، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ لوگ ہیں، یہ من تبعیض کا ہے، بعض کا، کچھ لوگ وہ ہیں، مَن يَقُولُ، جو کہتے ہیں، آمَنَّا بِاللَّهِ، ہم ایمان لے کر آئے اللہ کی ذات پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ہم ایمان لے کر آئے آخرت کے دن پر۔ یا اللہ حقیقت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حقیقت کے اندر وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ظاہراً تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے، حالانکہ وہ اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں نے بتایا تھا یہ منافق طبقہ یہ کمزور طبقہ تھا اور ذلیل لوگ تھے، جنہوں نے مسلمانوں کے ڈر سے ظاہراً کلمہ پڑھ لیا اور آ کر کے اصل میں یہودی تھے، آ کر کہنے لگے ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ اللہ کہتے تم ایمان نہیں لائے۔ اشکال یہ پیدا ہوا، یہودی اللہ کو بھی مانتے ہیں اور قیامت کے دن کو بھی مانتے ہیں، صرف نہیں مانتے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تعلیمات کو نہیں مانتے، اللہ کو بھی مانتے ہیں اور آخرت کے دن کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ ایمان نہیں لائے نہ اللہ پر نہ آخرت کے دن پر۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں میرے اوپر بھی ایمان لانا، آخرت کے دن پر بھی ایمان لانا تب معتبر ہوگا جب تک کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کر آؤ گے۔ گویا کہ تم اللہ کو بھی نہیں مانتے، یہ مانتے رہو، ہمارے ہاں اس ایمان کا اعتبار نہیں ہے۔ ایمان وہی معتبر ہوگا جو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو کر آئے گا۔ تو یہ شرط ہے ایمان کی۔ تم اگر کہتے بھی رہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، کیونکہ تم نے میرے محبوب پیغمبر کی اطاعت کے اندر میرے اوپر ایمان نہیں لائے، اس لیے تمہارا ایمان لانا معتبر نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ لوگ چونکہ ظاہراً کلمہ پڑھتے تھے تو فرمایا کہ ظاہراً تو یہ لوگ آپ کے سامنے یہ حکم کہیں گے، لیکن در حقیقت یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئے۔ اچھا ان کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ کیوں ظاہراً ایمان لے کر آئے ہیں؟ اس کا جواب اگلی آیت میں آ رہا ہے، وہ آیتیں سنیے اور پھر اس کا جواب دیتے ہیں۔ فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا،
وہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو وہ دھوکے میں رکھ رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو، وما یخدعون، اور نہیں دھوکہ دے رہے وہ الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ اور ایمان والوں کو دھوکے میں رکھ رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ وہ دھوکہ نہیں دے رہے مگر اپنے آپ کو۔ وما یشعرون، اور اتنے پاگل ہیں انہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اس کی ایمان والوں کو دھوکہ نہیں بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہے۔ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے اندر نفاق چھپایا ہوا ہے یہ اللہ کو کوئی نہیں پتہ، نعوذ باللہ، کہ جو ہے نا بس ہم نے بھی ریت ملائی ہوئی ہے اور مسلمانوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، مال غنیمت بھی کھا رہے ہیں، نعمتیں بھی لے رہے ہیں، ہماری گردنیں بھی قلم نہیں کی جاتی، ہم سے جہاد بھی نہیں کیا جاتا، تو نعمتیں بھی ہیں، کھاؤ پیو موج اڑاؤ۔ اللہ کہتے ہیں در حقیقت یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیے بیٹھے ہیں، یہ ظاہر نفع دیکھ رہے ہیں۔ وہ تو ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہوا ہے اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جو بندہ ظاہراً کلمہ پڑھ لے آپ اس کی گردن قلم نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر ہم اسلام والے احکامات لاگو کریں گے۔ عقیدتاً منافق صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد عقیدتاً منافق ختم ہو گئے۔ اب جو کلمہ نہیں پڑھے گا یا جو منافقین والے علامات ظاہر کر دے گا، اپنا ایمان کسی جانب اس نے ظاہر کر دیا کہ میں تو در حقیقت ایمان نہیں رکھتا، وہ منافق نہیں ہوگا، وہ کافر ہوگا۔ منافق عملی آج بھی موجود ہے۔ عملی منافق کون؟ جس کی مثالیں اور جس کی تعریف میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کر گئے۔ وہ بندہ جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے گی تو امانت کے اندر خیانت کرے گا۔ یہ عملاً منافق کی نشانیاں ہیں۔ ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، ہم عملی منافق کہیں گے۔ البتہ آج بھی اگر کوئی عیسائی، کوئی مسلمان، کوئی بندہ ظاہراً کلمہ پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، وہ نماز 5 وقت جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے، مجبوری تھی کیونکہ نہ پڑھا جاتا تو پتہ چل جاتا منافق ہے، نماز نہیں پڑھتا۔ آج تو حال دیکھ لیجئے۔ تو فرمایا کہ آج بھی اگر کوئی اپنے آپ چھپا رہا ہے وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ ہمارے سامنے اگر کوئی ایسی علامت، اس نے کوئی ایسا قول ذکر نہیں کیا جو کفریہ کلمہ ہو، اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی داخل کیا جائے، دفن کیا جائے گا، لیکن کل قیامت کے دن اس کا اور رب کا جو معاملہ ہے وہ سامنے آئے گا۔ اللہ کہتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھ رہے ہیں، ایسے بے وقوف ہیں، خود بھی نہیں پتہ کہ ہم جہنم کے اندر جا رہے ہیں، جانے والے اعمال کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کو شعور نہیں ہے، اور یہ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے فی قلوبہم مرض۔ ترجمہ دیکھیے جی، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر مرض ہے، بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، پس بڑھا دیا ان کے لیے اللہ نے مرضن، ان کی بیماری کو، اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے عذاب ہے دردناک، بما کانوا یکذبون، بسبب اس کے کہ کانوا یکذبون، وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر مرض ہے، اللہ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا۔ مرض کیا ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے اس طرح دل اور روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ ان کے روح بیمار تھے، ان کے اندر دل بیمار تھے کہ اس کے اندر نفاق چھپائے بیٹھے تھے، منافقت کیے بیٹھے تھے۔ اللہ نے ان کے اوپر انعام و اکرام بھی کیا، ان کو ظاہر ڈیل ڈال بھی دے دی، سمجھو کہ انہوں نے سمجھا کہ ہم ٹھیک طریقے پر جا رہے ہیں۔ فرمایا یہ ان کے سبب کی وجہ سے دنیا کے اندر نعمتیں مل گئیں، لیکن اللہ نے بالآخر ان کے اوپر دنیاوی عذاب مسلط کیا، اور ان کو فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ حضرت حذیفہ کو خبر دے دی تھی لیکن ان کا پول نہیں کھولا، فرمایا یہ ان کو اللہ نے ڈھیل دی اور اس ڈھیل کے اندر یہ مر گئے۔ اوپر کافروں کے بارے میں کہا تھا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، بڑا سخت عذاب ہوگا۔ ان کے بارے میں فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بس سبب یہ کہ انہوں نے جھوٹ بولا اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں سے۔ کس سے؟ کہ ہم ایمان لائے حالانکہ ایمان نہیں لائے۔ تو جھوٹ جو ہے نا، یہ اللہ نے ان کے سارے اعمال کو چھوڑ دیا۔ ایک عمل ان کا گنوایا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے؟ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ بہت بری گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ سب گناہوں کی جڑ جو ہے وہ جھوٹ ہے، تمام برائیوں کا منبع جو ہے وہ جھوٹ ہے، یہیں سے برائیاں پھیلتی ہیں۔ ایک مرتبہ جس بندے نے جھوٹ بولا
गुनाह तो लिखा गया, अब उस झूठ को छुपाने के लिए कई और झूठ बोलने पड़ते हैं, कितने और झूठ बोलने पड़ेंगे। और मैं झूठ से बचना है, ये मोमिन बंदे की अलामत नहीं है। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलुल्लाह मोमिन बखील हो सकता है? फरमाया हो सकता है। मोमिन बुज़दिल हो सकता है? फरमाया हो सकता है। मोमिन झूठा हो सकता है? फरमाया ना, मोमिन झूठा नहीं हो सकता। कमज़ोर भी हो सकता है, बखील भी हो सकता है, झूठा मोमिन ये नहीं हो सकता। मोमिन और झूठ बोले, आज आप देखिए मजाक के अंदर मैं कई मरतबा इस पर बात कर चुका हूँ, आद कीजिए अल्लाह से, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है, झूठ नहीं बोलना, सच बोलिए, अल्लाह की मदद सच बोलने वालों के साथ है। आगे इनकी अगली खराबी देखिए, वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि, और जब इनसे कहा जाता है, वइज़ा क़ील लहुम, जब कहा जाता है लहुम उनको, ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि, मत फसाद फैलाओ ज़मीन के अंदर, कालू आगे से कहते हैं, इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो हैं ही इस्लाह करने वाले, हम तो फसाद नहीं फैला रहे, हम तो इस्लाह करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदूना, खबरदार सुन लो, बेशक हुमुल मुफ़सिदून, वही लोग हैं जो फसाद फैलाने वाले हैं, वलाकिन ला यशउरून, लेकिन उन्हें इस बात का शऊर भी नहीं है। फिर अल्लाह ने कहा शऊर नहीं है। एक है फसाद ज़ाहिरन, ये फसाद ज़ाहिर नहीं किया करते थे। ज़ाहिरन फसाद ये है कत्ल गारत, धोखा, फरेब, किसी को माल लूट लेना, किसी के बारे में उसे मार पीट करना, ऐसे काम जिससे माशरे में ज़ाहिरन फसाद फैलता है, ये काम नहीं क्या करते। ये 5 वक़्त के नमाजी थे, बड़े बड़े इनके जनाब काम अमल थे, जुब्बे कुब्बे पहना करते थे, ये समझते थे, कहते थे, जब कहा जाता है ना, आगे आ रहा है कि भाई तू फसाद ना फैलाओ, तुम ये जो काफिरों के साथ मेल जोल रखते हो, कहते हैं कि हम दोनों जमातों के दरमियान सुलह पसंद हैं, हम ऐसा अकीदा बनाना चाहते हैं, दोनों के कैसे नुक्ते पर लाना चाहते हैं कि कुफर और मुसलमान के दरमियान जो दरार हमें ख़त्म हो जाए और सब भाई भाई बन जाए। अल्लाह कहते हैं ऐसे दीवाने और ऐसे पागल हैं, इन्हें पता ही नहीं है कि यही कौल इनका फसाद का सबब बन रहा है। ये नए मुसलमानों को उनके दरमियान में दिलों में शुबे डालते, उनके बारे में इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें डालते और इश्कालात डालते और उनको परेशान किया करते थे। अल्लाह कहते हैं ये फसाद भी, अकीदतन जो फसाद फैलाया जाता है, ये बहुत बड़ा फसाद है, और फसाद को ख़त्म करना इंतहाई ज़रूरी हुआ करता है। अल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, कुरान कहते हैं जो फितना और फसाद होता है ना, ये कत्ल से भी ज़्यादा सख्त गुनाह है। कत्ल, एक बंदा कत्ल होगा, फसाद और जो प्रोपेगेंडा किया जाता है ना इस्लाम के ख़िलाफ़, ये इससे एक बंदा मुतासर नहीं होता, पूरा मुआशरा मुतासर होता है। इसलिए फरमाया कि कत्ल भी फसाद है, उसका भी गुनाह बहुत बड़ा सख्त है। उसकी वजह से जो माशरे के अंदर फसाद पैदा होगा, अल्लाह कहते हैं ये जो मिसाल है ऐसी ना, जिस्म पर फोड़ा निकल आए, जिस्म के ऊपर हकीम जो किसी का बाजू काट देते हैं, किसी का पाँव काट देते हैं, वजह क्या है? बड़ा जुल्म किया हकीम साहब ने, जुल्म नहीं किया, डॉक्टर ने जुल्म नहीं किया, अगर वो ना काटता तो ये मर जाता, जहर फैल जाता पूरे जिस्म में। फसाद को ख़त्म करने के लिए अगर 2-4 बंदे मारने भी पड़ें, अल्लाह कहते हैं मार दो, लेकिन मुआशरे में फसाद फैलाने की इजाज़त नहीं देगी। इस्लामी हुकूमत के अंदर जो बंदा बगावत करेगा उसकी सज़ा सिर्फ कत्ल है, उसकी सज़ा और कुछ नहीं है। उसको गर्दनें कलम कर दी जाएंगी, सरेआम चौक पर फांसी पर लटकाया जाएगा, ताकि कोई बंदा कल बगावत करने के लिए तैयार न हो। फसाद बड़ी सख्त चीज़ हुआ करता है, इसके बड़े बुरे असरात पड़ते हैं। खलीफा वक्त और हाकिम वक्त जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने अमीर की इताअत करना, अगरचे तुम पर हबशी गुलाम भी अमीर बना दिया जाए, कोशिश करना फसाद से बचना। हाँ, अगर उसके हक में कोई बेहतर बंदा जो सही साले हो, जो नेक हो, जो इस्लामी सल्तनत चलाने का निज़ाम रखता हो, वो अच्छे तरीके से इसके ऊपर कादिर हो सकता तो हो, मगर न फसाद फैलाने से बचना है। अगली इनकी अलामत सुनिए, वइज़ा क़ील लहुम आमिनू, जब इनसे कहा जाता है ईमान ले आओ, कमा आमनन नासु, जैसा कि लोग ईमान लाए, कालू तो कहते हैं अनुमिनु, क्या हम ईमान लेकर आएँ, कमा आमन सुफ़हाउ, जैसा कि ईमान लेकर आए बेवकूफ़ लोग, अलियाज़ बिल्लाह। अला, अल्लाह कहते हैं खबरदार, इन्नहुम हुमुस सुफ़हाउ, यही वो लोग हैं जो बेवकूफ़ हैं, वलाकिन ला यालमून, लेकिन वो लोग नहीं जानते। नाउज़ बिल्लाह, सहाबा के बारे में कहते थे ये बेवकूफ़ लोग हैं, हम इनकी तरह ईमान लें कि अल्लाह के नबी के कदमों के अंदर जाकर बैठ जाएं और जी हुजूरी करते रहें, ये कैसा ईमान है? हम ऐसा ईमान नहीं लाते। अल्लाह कहते हैं इन्हें इल्म नहीं है, सहाबा
ایمان نبی کے بعد معیار حق ہیں تو وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ جب تک تم صحابہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، علی المرتضیٰ، حسن و حسین، حضرت امیر معاویہ اور صحابہ کی بڑی جماعت خلفائے راشدین ان کی طرح ایمان لے کر نہیں آؤ گے، تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ جیسے اوپر کہا کہ اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں کرو گے، ایمان قابل قبول نہیں۔ اگر صحابہ کو اپنا رہنما نہیں مانو گے تب بھی تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہے، بلکہ ویسے لوگ خود بے وقوف ہیں جو صحابہ کو بے وقوف نعوذ باللہ کہتے ہیں۔ آج بھی جو طائفے اور جماعتیں صحابہ پر تبرہ کرتی ہیں، صحابہ کو نعوذ باللہ بے وقوف سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد صحابہ مرتد ہو گئے تھے، در حقیقت وہ لوگ خود مرتد ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آگے دیکھیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب ملاقات کرتے ہیں وہ لوگ ایمان والوں سے، قالوا کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اور جب ملاقات کرتے ہیں واپس لوٹتے ہیں إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اپنے شیطانوں کی جانب، اپنے سرکش ان مقتدا رہنما جو ہیں، اصل سرکش شیاطین سے مراد یہاں پر مشرک پیشوا جو ہیں ان کی جانب جب لوٹتے ہیں، قالوا کہتے ہیں انا معکم بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون ہم تو ایمان والوں کے ساتھ مذاق کرتے، ہم تو ٹھٹھا اور مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، ویمدہم اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے، فی طغیانہم ان کی سرکشی کے اندر، یأمہون کہ اوندا منہ اسی کے اندر دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جب ایمان والوں کے پاس آتے ہیں نا بھی تم مومن ہو، الحمدللہ ہم مومن ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم ایمان کلمہ پڑھتے ہیں۔ اچھا کافر دیکھ رہے بھائی تم ادھر کیا کرنے گئے تھے؟ ہم ویسے ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ہم تو کافر ہیں تمہارے ساتھ ہیں۔ کیوں بھائی؟ ہم ان کے ساتھ نا ٹھٹھا مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم بھی ان کے ساتھ مذاق کریں گے۔ مذاق یہ کہ دنیا میں ہم نے ان کو ڈھیل دے دی، نعمتیں دے دی، جو کچھ مانگا ہم نے عطا کر دیا، انہوں نے سمجھا ہم تو بڑے اللہ کے ولی ہو گئے، کفر پر مر گئے۔ کل قیامت کے دن اللہ ان کے ساتھ مذاق یوں کرے گا، قرآن مجید میں آتا ہے کہ جنتی ان کو دیکھ کر مسکرائیں گے، ہنسیں گے۔ ایسا ہوگا منافق کھڑے ہوں گے، اللہ نا جنت کا دروازہ یکدم کھول دیا جائے گا، سب منافق اور کافر بھاگیں گے، وہ جنت کا دروازہ کھل گیا بھاگو، جیسے قریب جائیں گے جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ مومن وہاں پر بیٹھ کر ہنسیں گے، آج ان کے ساتھ مذاق ہو گیا۔ یہ دنیا میں ایمان والوں سے مذاق کیا کرتے تھے۔ دوسرا مذاق ان کے ساتھ یہ ہوگا، سورہ الحدید کے اندر آپ پڑھ کر آئے ہیں کہ ہر مومن بندے کے دل کے اندر سے ایک روشنی نکلے گی جو پل صراط پر اس کی مدد کرے گی، وگرنہ گھپ اندھیرا ہوگا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوگا، اپنے ایمان کی روشنی سے وہ کراس کرے گا۔ جیسے مومنوں کے دلوں سے روشنی نکلے گی نا، یہ بھاگیں گے کہ ہم بھی مومن کی روشنی کے اندر ہم بھی گزر جائیں۔ ایمان والے جیسے پل صراط پر چڑھیں گے تو وہ روشنی ایسی ہوگی، پیچھے روشنی نہیں آئے گی، وہ صرف سیدھ میں ہوگی جو صرف مومن بندے کی رہنمائی کرے گی۔ پل صراط پر بھاگ کر پیچھے پیچھے مومن بندے کے آئیں گے، جیسے درمیان میں پہنچیں گے تو یہ جہنم میں گر جائیں گے۔ ایمان والے وہاں سے اللہ کی رحمت اور فضل سے آگے چلے جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں ہم بھی ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آخری آیت سنیے، سبق ختم کرتے ہیں۔ وجہ یہ ساری یہ ہے کہ ان کا نقصان انہوں نے خود کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں اشتروا الضلالۃ بالہدی جنہوں نے خرید کر لیا گمراہی کو بالہدی ہدایت کے بدلے میں۔ کسی بندے نے ہدایت دے کر گمراہی خرید لی ہو، اس کو جہنم ہی ملنی، اور کیا ہے؟ نفع کا سودا ہی نہیں کیا انہوں نے، گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ صحت مند چیز دے کر، اچھا جانور دے کر مردہ جانور کو لے آئے تو اسے کہتے ہیں کہ اس نے بیوقوف بندہ ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے، اس نے تجارت ہی نہیں کی۔ اللہ کہتے ہیں انہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ ہدایت دے کر گمراہی خرید بیٹھے ہیں، اور گمراہی کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فما ربحت تجارتہم ان کی تجارت نے ان کو نفع نہیں دیا، کوئی نفع نہ ہوا۔ وما کانوا مہتدین نہ تو تجارت میں نفع کما بیٹھے، وما کانوا مہتدین اور نہ ہی وہ راہ پانے والے ہوئے کہ ہدایت پر آ جاتے اور ایمان قبول کر لیتے۔ نہ ایمان قبول کیا، نہ کافروں سے نعمت ملی، بالآخر کفر پر مر گئے، نفاق پر مر گئے، اور کل قیامت کے دن فرمایا جی جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے۔ فرمایا منافق بندہ جو ہوتا ہے یہ سب سے برا بندہ ہوتا ہے، اور عملی منافق میں دو رخا بندہ بھی شامل ہے، جو آپ کے منہ پر آپ کا ہے، اس کے منہ پر اس کا ہے، درمیانی بات کرتا ہے، کھل کر سامنے نہیں آتا۔ فرمایا ایسے بندے سے بھی بچنا چاہیے۔ ایسے بندے کو کل قیامت کے دن آگ کی دو لگامیں پہنائی جائیں گی، دو زبانیں دی جائیں گی، اور اس کو بھی جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے جو اللہ تعالیٰ قرآن و سنت پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔